بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. آج کا ہمارا یہ درس قرآن کریم کی تلاوت کے آداب کے حوالے سے ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی کتاب اور اللہ کا کلام اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى كَلَامِ الْخَلْقِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ۔ اللہ تعالیٰ کی کلام اور اللہ کی باتوں کی فضیلت لوگوں کی باتوں پر ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے اپنے مخلوق پر۔ اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ کلام قرآن کریم لفظاً اور صوتاً، یعنی کہ قرآن کریم کے الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ان الفاظ پر اللہ تعالیٰ نے تکلم کیا ہے، اور یہ الفاظ جبریل نے سنے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے سامنے مصحف ہے، جو قرآن ہے، یہ حقیقتاً اللہ رب العالمین کی باتیں ہیں۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کی بہت سارے فضائل ہے۔ اس حوالے سے صرف ایک حدیث میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مسلم میں یہ حدیث ہے: وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ مسلم میں یہ حدیث ہے 2699 نمبر پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے 4 انعامات نازل ہوتے ہیں۔ پہلا انعام، اللہ کی طرف سے ان لوگوں پر سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے، اور خاص رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ ملائک انہیں آس پاس سے گھیر لیتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اور اللہ تعالیٰ عزت اور احترام کے مجلس میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، بخاری میں حدیث ہے 5027، کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو خود قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھانے کی کوشش کرے۔ اور جب ایک انسان قرآن کو سیکھ لیتا ہے اور اس کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو سمجھ کر اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتا ہے، اس انسان کا بہت اعلیٰ مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری میں حدیث ہے 4934 نمبر پر، 4937 نمبر پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، وہ انسان جو قرآن کریم میں مہارت رکھتا ہے۔ مہارت کا مقصد کیا ہے؟ مہارت کا مقصد یہ ہے، الفاظ کو جانتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت اچھی طریقے سے کر لیتا ہے، معنی جانتا ہے، تفسیر جانتا ہے، حلال حرام کو سمجھتا ہے۔ یہ انسان قیامت کے دن سب سے اعلیٰ ملائک کی مجلس میں ہوگا۔ والذی یقرأ القرآن ویتعتع فیہ
وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ، وہ انسان جو قرآن کریم کی تلاوت مشکل کے ساتھ کرتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت اس کے لیے مشکل ہے، اس انسان کو 2 اجر ملیں گے۔ 2 اجر کیوں؟ ایک اجر تلاوت کی وجہ سے اور ایک اجر اس تکلیف کی وجہ سے جو یہ انسان تلاوت کے دوران اٹھا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کتاب بہت عزت اور احترام والی کتاب ہے، اس لیے علماء نے کچھ آداب ذکر کی ہیں جن کے مراعات قرآن کریم کی تلاوت کے وقت کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو انسان کے دل میں اخلاص ہونا چاہیے، انسان کی نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اور اگر ایک انسان اس نیت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملے تو یقیناً بہت ثواب ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، جب کوئی انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ایک حرف کے بدلے اسے 1 نیکی ملتی ہے اور 1 نیکی کو 10 نیکیوں پر چینج کیا جاتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مثال ذکر کیا ہے، الف لام میم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف ایک ہی حرف ہے اور اس پہ 10 نیکیاں ملنے والی ہیں، نہیں، بلکہ یہ 3 حرف ہے، اور جو الف لام میم پڑھتا ہے تلاوت کے دوران اسے 30 نیکیاں ملتی ہے۔ تو پہلا ادب جو ہے وہ اخلاص ہے کہ جب انسان قرآن کی تلاوت کرے مقصد دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اور وہ لوگ جو قرآن کریم کی تلاوت لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں اور اس لیے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کہ انہیں قاری کہا جائے، تو اس انسان کے لیے بہت عظیم سزا ذکر ہے قرآن اور سنت میں۔ حدیث میں ہے، مسلم میں یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، 1905 نمبر ہے حدیث کا، اور یہ بہت ہی ایک ضروری حدیث ہے جس کے بارے میں ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک وہ انسان ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے، اسے لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ ہاں جی آپ کیوں شہید ہوئے تھے، کیوں قتل ہوئے تھے؟ وہ کہیں گے اللہ آپ کی رضا کے لیے میں نے اپنی جان قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، کذبت، جھوٹ بولا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ اس لیے لڑ رہے تھے تاکہ کہا جائے کہ آپ بہت شجاع اور بہادر ہے، وقت قیل، اور لوگ یہ بات کہہ چکے ہیں۔ اور یہاں پر ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، کافی مشہور حدیث ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ایک انسان کا تذکرہ کیا کہ وہ بہت لڑاکو ہے، بہت زبردست لڑائی کرتا ہے، اور جو بھی اس کے سامنے آتا ہے وہ اسے مار دیتا ہے۔ اور یہ وہ انسان ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیت میں کافروں کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جہنمی ہے۔ صحابہ کرام نے اس بات سے بہت تعجب کیا کہ ایک انسان اتنے جذبات کے ساتھ لڑ رہا ہے، اتنی زبردست قسم کی لڑائی کر رہا ہے کہ جو بھی اس کے سامنے آتا ہے وہ اسے ختم کر دیتا ہے، یہ انسان کیسے جہنم میں جا سکتا ہے؟ صحابی فرماتے ہیں کہ میں اس انسان کے پیچھے لگ گیا، لڑتے لڑتے ایک موقع ایسا آیا کہ یہ انسان زخمی ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ اس انسان نے اپنے تلوار کو زمین پہ رکھا اور خود تلوار کے اوپر لیٹ گیا، یعنی کہ خودکشی کر لی۔ تو سب سے پہلے اس انسان کو لایا جائے گا کہ جو جہاد کرتا ہے، لڑتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو یہ فرمائیں گے کہ اللہ میں نے آپ کے رضا کے لڑائی کی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس انسان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد دوسرے انسان کو لایا جائے گا جس نے قرآن سیکھا ہے، سکھایا ہے،
اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ میں نے آپ کو جوانی دی، آپ کو قرآن کا علم دیا، آپ نے اس کے بدلے میرے لیے کیا کیا؟ وہ جواب دے گا کہ اللہ، میں نے قرآن کریم کو سیکھا، سکھایا، اور آپ کی رضا کے لیے میں نے تلاوت کی۔ اللہ فرمائیں گے کذبت ولکنک تعلمت العلم لیقال عالم، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے قرآن اس لیے سیکھا سکھایا تاکہ لوگ آپ کو قاری کہیں، آپ نے دین کا علم اس لیے سیکھا سکھایا تاکہ لوگ آپ کو عالم کہیں، اور لوگ کہہ چکے ہیں، اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب یہ حدیث بالکل صاف اور ظاہر دلیل ہے اس بات کے لیے کہ جو بھی انسان کوئی بھی نیک عمل لوگوں کی رضامندی کے لیے کرے، کل قیامت کے دن یہی عمل اس انسان کے جہنم جانے کا ذریعہ بنے گا۔ سب سے پہلا ادب قرآن کی تلاوت کا کیا ہے کہ انسان قرآن کی تلاوت میں اللہ کے رضا کو مقصد بنائے، نہ کہ لوگوں کی تعریف کو۔ اور دوسرا ادب جو ہے وہ کیا ہے؟ العمل بالقرآن، جب انسان قرآن کریم کو سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، تو سمجھنے کے بعد قرآن پر عمل کرنا چاہیے۔ قرآن میں جو حلال ہے اسے حلال سمجھا جائے، جو حرام ہے اسے حرام سمجھا جائے، جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کیا جائے، جس سے منع کیا گیا ہے اس سے انسان کو منع ہونا چاہیے۔ قرآن میں جو محکمات ہے اس پر عمل کرے، جو متشابہات ہے اس پر ایمان لائے، جو حدود قرآن میں ذکر ہے انہیں قائم کیا جائے۔ یہ قرآن کریم پر عمل کرنے کی مثالیں ہیں جو میں نے ذکر کی۔ بخاری میں حدیث ہے اس حوالے سے کہ ایک انسان اگر قرآن کریم پر عمل نہیں کرتا اس کی کیا سزا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور انبیاء علیہ السلام کا خواب جو ہے یہ وحی ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں نے دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور ایک آدمی اس کے سر کے پاس کھڑا ہے، اور جو بندہ اس کے سر کے پاس کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، اور یہ انسان اس پتھر کو اٹھا کر جو لیٹا ہوا انسان ہے اس کے سر پہ دے مارتا ہے، اور اس انسان کا سر تھوڑی دیر تک ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر یہ فرشتہ ہے یہ پتھر کو اٹھاتا ہے، پھر اس کے سر کو مارتا ہے، اس کے سر کو پھاڑ دیتا ہے، اور یہ اس انسان اس سزا اور عذاب میں مبتلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے جس کو یہ سزا دی جاتی ہے؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ یہ وہ انسان ہے رجل علمہ اللہ القرآن، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سکھایا تھا۔ کیسے سکھایا تھا؟ اس طریقے سے سکھایا تھا، اس کو قرآن کریم ناظرے سے آتا تھا، ترجمے کو جانتا تھا، تفسیر کو جانتا تھا، حرام حلال کے بارے میں جانتا تھا، یعنی کہ قرآن کریم کے بارے میں ہر چیز کو جانتا تھا۔ تو اس انسان نے کیا کیا؟ فنام عنہ باللیل، اس انسان کو رات کو قرآن کریم کی تلاوت کر لینی چاہیے تھی، تہجد ادا کرنی چاہیے تھی، لیکن اس نے رات کو قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی۔ وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ، اور دن کو اس انسان نے قرآن پر عمل نہیں کیا۔ قرآن نے کہا نماز پڑھیں، اس نے نہیں پڑھی۔ قرآن نے حکم دیا کہ زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ نہیں دی۔ قرآن نے کہا کہ اگر آپ صاحب استطاعت ہے حج کے لیے جائیں، حج کے لیے نہیں گیا۔ قرآن نے کہا کہ والدین کی خدمت کریں، عزت اور احترام کریں۔ اس انسان نے قرآن کریم کے اوامر پر عمل نہیں کیا، اور جس چیز سے قرآن نے منع فرمایا ہے اس چیز سے اس انسان نے خود کو منع نہیں کیا۔ قرآن نے کہا کہ شراب نہ پئیں، یہ شراب پیتا رہا۔ قرآن نے منع فرمایا ہے کہ جواری نہ کریں، سود نہ کھائیں، یہ انسان کھاتا رہا۔ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ زنا نہ کریں، یہ نعوذ باللہ زنا کی طرف جاتا رہا۔ قرآن نے فرمایا ہے کہ غیبت نہ کریں، یہ کرتا رہا۔ تو وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ، رات کو قرآن کی تلاوت نہیں کی، دن میں قرآن کریم پر عمل نہیں کیا۔ يُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو نعوذ باللہ یہ اس انسان کی سزا ہے قیامت کے دن۔ کیا سزا ہے قیامت کے دن تک؟ قیامت کے دن تک اس انسان کی یہ سزا ہے کہ یہ جو فرشتہ ہے یہ اس پتھر کو اٹھائے گا، اس کے سر پہ دے مارے گا، اور اس کا سر جو ہے تھوڑی دیر تک ٹھیک ہو جائے گا، پھر فرشتہ جو ہے وہ
اس پتھر کو اٹھائے گا پھر اس کے سر پر دے مارے گا۔ تو آج کے ہمارے اس درس میں ہم نے قرآن کریم کی 2 آداب ذکر کی ہیں۔ پہلا ادب کیا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت انسان کے دل میں اخلاص ہونا چاہیے، انسان کی نیت صاف ہونی چاہیے، اور دوسرے نمبر پر اس قرآن کریم سے ہم جو بھی سیکھتے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم۔